ایک غلطی، ایک موقع، برداشت اور قدر تمہید۔ یہ کہانی صرف ایک گھر کی نہیں بلکہ ہر اس رشتے کی ہے جس میں محبت کے ساتھ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، جہاں ایک غلطی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے اور جہاں برداشت، صبر اور قدر انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے احمد اور عائشہ کی۔ احمد ایک دیندار، محنتی اور اصول پسند نوجوان تھا۔ اس کی پرورش ایک ایسے گھر میں ہوئی تھی جہاں نماز، سچائی اور صبر کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ وہ ایک نجی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا، آمدن محدود مگر دل مطمئن تھا۔ عائشہ ایک باحیا، سمجھدار اور نرم مزاج لڑکی تھی۔ اس کی تعلیم مکمل تھی، مگر اس نے شادی کے بعد گھر کو اپنی دنیا بنا لیا۔ وہ احمد کا خیال رکھتی، اس کی پسند ناپسند سمجھتی اور ہر نماز کے بعد اس کے لیے دعا ضرور کرتی۔ ان کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ اللہ نے انہیں 2 خوبصورت بچوں سے نوازا تھا۔ حمزہ 7 سال اور مریم 4 سال کی تھی۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا، مگر زندگی ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی۔ وہ جمعہ کا دن تھا۔ احمد معمول سے کچھ جلدی گھر آ گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، اس کی نظر عائشہ پر پڑی، جو آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اچانک احمد کی نظر عائشہ کی کلائی پر پڑی، جہاں ایک قیمتی گھڑی بندھی ہوئی تھی۔ یہ گھڑی احمد نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ احمد نے ہلکے لہجے میں پوچھا، یہ گھڑی کہاں سے آئی؟ عائشہ چونک گئی۔ اس کے چہرے پر ایک لمحہ کو گھبراہٹ آئی، پھر اس نے کہا، بس ایسے ہی۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں ایک چھوٹی سی غلطی نے جنم لیا۔ عائشہ سچ بتا سکتی تھی، مگر اس نے بات ٹال دی۔ احمد خاموش ہو گیا، مگر اس کے دل میں سوالات پیدا ہو چکے تھے۔ وہ گھڑی حقیقت میں عائشہ کی کزن نے تحفے میں دی تھی، مگر عائشہ نے یہ سوچ کر بات چھپائی کہ کہیں احمد ناراض نہ ہو، کیونکہ گھر کے اخراجات پہلے ہی زیادہ تھے۔ لیکن احمد کے ذہن میں خیال آیا، کیا وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے؟ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بدگمانی گناہ ہے، مگر انسان کمزور ہے۔ گھر میں خاموشی بڑھنے لگی۔ کھانے کے میز پر باتیں کم ہو گئیں، مسکراہٹیں مدھم پڑ گئیں۔ عائشہ نے احمد کا بدلا ہوا رویہ محسوس کر لیا تھا۔ وہ رات کو جاگ کر سوچتی، کاش میں نے سچ بتا دیا ہوتا۔ وہ سجدے میں گر کر رو پڑی، یا اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے شوہر کے دل کو صاف کر دے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عائشہ نے صبر کا راستہ اختیار کیا، مگر اب اسے سچ بولنا تھا۔ ایک رات بچوں کے سونے کے بعد عائشہ نے ہمت جمع کی۔ وہ احمد کے پاس بیٹھی اور دھیمی آواز میں بولی، احمد، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی، میں نے آپ سے سچ نہیں کہا۔ احمد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ گھڑی میری کزن نے تحفے میں دی تھی، میں نے سوچا آپ پریشان ہوں گے، اس لیے بات چھپا لی، لیکن میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ غلط ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ احمد کے دل میں غصہ بھی تھا، دکھ بھی اور محبت بھی۔ وہ چاہتا تو سخت الفاظ بول سکتا تھا، وہ چاہتا تو بات بڑھا سکتا تھا، لیکن اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث یاد آ گئی، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو۔ احمد نے گہری سانس لی اور کہا، عائشہ، غلطی سب سے ہوتی ہے، مگر سچ بولنا تمہاری بہادری ہے۔ عائشہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ احمد نے عائشہ سے کہا، ہم دونوں انسان ہیں، تم نے ایک غلطی کی، مگر میں تمہیں ایک موقع دینا چاہتا ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں برداشت نے رشتے کو بچا لیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا، ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپائیں گے، بات کو بعد میں حل کریں گے، اللہ کو ہر معاملے میں شامل رکھیں گے۔ احمد اور عائشہ نے بچوں کو بٹھایا۔ احمد نے کہا، بیٹا، سچ بولنا مشکل ہو سکتا ہے، مگر یہی اللہ کو پسند ہے۔ عائشہ نے اور کہا، اور اگر کوئی غلطی کرے تو معاف کرنا بھی نیکی ہے۔ بچوں نے یہ سبق دل میں بسا لیا۔
چند ماہ بعد احمد کی نوکری میں مسئلہ آ گیا، تنخواہ کم ہو گئی۔ اب امتحان عائشہ کا تھا۔ وہ چاہتی تو شکایت کر سکتی تھی، مگر اس نے کہا اللہ رازق ہے، ہم صبر کریں گے۔ یہی قدر تھی، مشکل میں ساتھ دینا۔ احمد اور عائشہ نے تہجد کو اپنا معمول بنا لیا۔ چند ہی مہینوں میں احمد کو بہترین ملازمت مل گئی۔ وہ سمجھ گئے جب رشتے اللہ کے حوالے کیے جائیں تو اللہ خود سنبھالتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، ایک غلطی رشتہ ختم نہیں کرتی، برداشت رشتوں کو بچاتی ہے، قدر محبت کو بڑھاتی ہے، سچ، صبر اور دعا سب سے مضبوط ہتھیار ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور اس طرح کی مزید اور بھی ویڈیوز لینے کے لیے، ایسی اور بھی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے۔ اب ملتے ہیں ایک نئی اور مزیدار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔